یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 60 تا 64 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک کہ پہنچ جاؤں وہاں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا میں دور دراز تک چلتا چلا جاؤں۔ پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ کی جگہ تک بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر اس نے اپنی راہ کر لی دریا میں سرنگ بنا کر۔ پھر آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا ہمارے پاس لائیں، اور اس سفر میں ہم نے بہت تکلیف اٹھائی۔ وہ بولے کہ جب ہم ٹھہرے تھے اس پتھر کے پاس سو میں مچھلی بھول گیا، اور یہ مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا تذکرہ کروں، اور اس نے راستہ دریا کے اندر عجیب طرح سے لے لیا۔ کہا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے، پھر الٹے پھرے اپنے پیروں کے نشانوں پر۔ مذکورہ آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام سے مراد مشہور پیغمبر موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر ہے جس کو خادم کہا گیا وہ یوشع بن نون تھے، اور روایت میں یوں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ صحیح روایات میں ان کا نام یوشع بن نون تو ثابت ہے، باقی حالات کا کوئی ثبوت اور تذکرہ نہیں ملتا، اور قرآن نے اس کے لیے لفظ ان کے لیے نوجوان کا یا خادم کا لفظ متعین کیا ہے، اور اس سے مراد یوشع بن نون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ اور مجمع البحرین سے مراد دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے مواقع دنیا میں بہت ہو سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام متعین کر کے بتا دیا جس کی طرف ان کا سفر واقع ہونا تھا، اور اس واقعے کی ابتدا اور اس واقعے کی ضرورت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کی ضرورت اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی ضرورت جو ہے وہ یوں پیش آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے ایک خاص امتیاز انہیں حاصل ہے،
اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی انہیں حاصل ہے، اور خضر علیہ السلام کی نبوت و رسالت میں تو اختلاف ہے، اور نبوت کا مقام تسلیم بھی کیا جائے تو رسالت کا مقام انہیں حاصل نہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، اور نہ ان کی کوئی خاص امت ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کی تربیت کے حوالے سے تھی یہ بات کہ ادنا سی کوتاہی پر بھی سخت عتاب ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو درجات میں بلند ہوا کرتے ہیں، اس لیے ایسی چیزوں کا تدارک بھی اسی پیمانے پر کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ سارا کا سارا اسی بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک موقع پر کہ جب ان سے کسی نے یہ معلوم کیا کہ سب سے زیادہ علم والا اس وقت کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں، اس لیے کہ وقت کا نبی اپنے رب کی طرف سے علم حاصل کرتا ہے، اور اس وقت اس سے زیادہ علم والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ تھا کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا جاتا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ علم والا ہے۔ اس لیے انہیں تنبیہ کی گئی کہ اللہ نے ایک ایسے بندے کو بھی پیدا کیا ہے کہ جن کے پاس ایک خاص علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا علم ان کے علم سے درجے میں بڑھا ہوا تھا، مگر بہرحال وہ علم موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طلب علم کا ایسا جذبہ عطا فرمایا گیا تھا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ کہیں اور بھی علم ہے جو مجھے حاصل نہیں، تو اس کے حاصل کرنے کے لیے طالب علمانہ سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بتا دیا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، اور جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گم ہو جائے وہی مقام ہوگا، اور وہیں پر ہی ہمارا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ اب دونوں نے یعنی یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام نے سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور سفر جاری ہو گیا، اور جب اس مقام پر پہنچے تو وہ مچھلی دریا کے اندر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے، اور جب اٹھے تو پھر آگے سفر جاری رکھا، اور یوشع بن نون نے اس بات کا تذکرہ کرنا بھول گئے، اور جب آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر رکے اور کھانے کی طلب ہوئی، تو یوشع بن نون سے فرمایا کہ مجھے کھانا پیش کیا جائے کہ یہ سفر بہت تکلیف دہ تھا، اور اسی میں انہوں نے وہ مچھلی جو انہوں نے اپنے زاد سفر کے طور پر رکھی تھی، یوشع بن نون کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو وہ پیچھے ہی اس جگہ پر دریا کے اندر چلی گئی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم جہاں پہلے ٹھہرے تھے مچھلی وہاں چلی گئی، اور میں اس کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اور یہ بھول جو ہے وہ مجھے شیطان کی طرف سے لاحق ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہم نے پہنچنا تھا، اس لیے الٹے قدموں انہی جگہوں پر اسی جگہ پر واپس لوٹ آئے جہاں وہ مچھلی دریا کے اندر گم ہو گئی تھی۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا خضر علیہ السلام پیغمبر تھے؟ قرآن مجید نے واقعے کے اندر خضر علیہ السلام کے لیے عبدم من عبادنا یعنی بندوں میں سے میرا ایک بندہ ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام خضر بتایا گیا ہے، اور اس حوالے سے اس خضر کا معنی ہرا بھرا ہوتا ہے، اور ان کے نام کی وجہ یہ تھی کہ جس جگہ بیٹھ جاتے زمین وہ کیسی ہی کیوں نہ ہوتی، وہاں گھاس اگاتی اور زمین سرسبز ہو جایا کرتی تھی۔ قرآن کریم نے تو اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا ولی اللہ میں سے تھے، لیکن انبیاء علماء اکرام کے نزدیک ان کا نبی ہونا قرآن مجید میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ان سے قطعی طور پر خلاف شرع جو واقعات پیش آئے ہیں اور حکم شریعت کی سے کوئی استثناء
سوا وحی الہی کے اور کوئی نہیں ہو سکتی، جو نبی اور پیغمبر کے ساتھ ہی خاص ہوا کرتی ہیں۔ تو خضر علیہ السلام چونکہ نبی اور پیغمبر تھے، بذریعہ وحی ان کو ایسے تکوینی معاملات ان کے سپرد کیے گئے تھے، اور قرآن مجید کے اندر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ وما فعلتہ عن امری، یعنی میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ امر الہی کے حکم سے کیا ہے۔ یہاں سے جمہور امت کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں، مگر ان کی کچھ تکوینی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہیں، انہی کا علم انہیں دیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس قسم کا علم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس علم کے حصول کے لیے سفر کیا اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔